سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یوٹیوب سے بھی مونیٹائزیشن سے ارننگ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی جاب بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے، تو یہ سورس آف انکم کیا ہے؟ ظاہر ہے خیر ہے، بریڈ اینڈ بٹر کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے میرے بھائی، پینشن بھی مل رہی ہے، پلس میرا ایک مکان ہے اسلام آباد میں، اس کا کرایہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو خرچے اتنے زیادہ ہے ہی نہیں ہیں۔ موٹر ریٹائرمنٹ بائک کی رکھی ایج ہوئی، تو نہیں ہے ابھی آپ کی؟ لیکن اس سے بڑی کاز کے لیے یہ قربانی کرنی پڑی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2017 میں اس طرف معاملات جانے شروع ہوئے تھے، اور 2020 کے اندر آلموسٹ اکتوبر کے مہینے میں نے اس کو سارا وائنڈ اپ کیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان 3-4 سالوں کے اندر کام بوسٹ بھی تو ہوا ہے نا، تو وہ پھر انسان جاب کے ساتھ اتنا زیادہ کام کر نہیں سکتا۔ ویسے میں نے جتنا کام کیا ہے تھرو آؤٹ، جو مسئلہ نمبر ریکارڈ کروائے، قرآن کی کلاسز ریکارڈ کروائیں، وہ جاب کے دوران، اور اس میں سمجھتا ہوں میری فیملی کی بڑی قربانی ہے۔ میں اسلام آباد میں بیچلر رہتا تھا، فیملی میری ادھر تھی، ماں باپ بیوی بچے، آلموسٹ اسی طریقے سے 14-15 سال گزرے ہیں۔ تو آفس سے واپسی پہ میں یہی کام کرتا تھا، اپنی مصروفیات یہی رکھی ہوئی تھی کہ سب کچھ تیاری کرتا تھا، پھر وہ ویکنڈ پہ آ کے اس کو ڈیلیور کرتا تھا۔ لیکن اب کام کا والیوم بڑھ گیا، اس کی وجہ سے پھر یہ کام کرنا پڑ گیا۔ یہ RIP، کوئی بھی غیر مسلم کوئی سیلیبریٹی مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے مسلمان بھائی RIP لکھ دیتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ فین ہوتے ہیں، ظاہر ہے اسے سنا ہوتا ہے، تو ایک وہ جذباتی ڈاکٹرائن رکھتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ RIP کا مطلب کیا ہے، اور یہ کسی غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کیسا؟ جیسے ابھی سدھو موسیٰ والا میں نام لے لیتا ہوں، اور ایک انڈین سنگر ہے KK، بڑے پائے کے صفحے اول کے سنگرز ہیں، یہ ابھی مرے ہیں دونوں، انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے بہت RIP کی پوسٹیں چلی ہیں، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو لوگ پوسٹیں چلا رہے ہیں ان کے پاس دین کا اتنا نالج تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا کام ہے ہم انہیں ایجوکیٹ کریں کہ یہ ریسٹ ان پیس ایبریویشن ہے RIP۔ تو ظاہر ہے کہ بینگ مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اسلام کے اوپر جس کی موت ہوگی، یہ آخرت میں انعام اسی کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے، آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں اس کے گھر والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، یہ بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تک کوئی مسلمان علم دین حاصل نہیں کرے گا، اس سے اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہوں گی۔ غیر مسلم جب تک زندہ ہے آپ اسے دعا بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، باقی ساری بات۔ ونس جب وہ مر گیا تو سورہ التوبہ کے اندر واضح فتویٰ موجود ہے کہ کسی نبی کے لیے، کسی اہل ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیچ میں شامل کیا، کسی اہل ایمان کے لیے انبیاء کے ساتھ ذکر کیا، یہ شایع نہیں ہے کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ کافر مرے ہیں تو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا آخرت کی یہ کوئی دعا کریں، یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے تمام مکاتب فکر میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سنی کا مسئلہ ہے یا صرف شیعہ کا مسئلہ ہے، یہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو آپ زندگی میں دعا دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد آپ کوئی ایسی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے جو اس کی آخرت سے متعلق ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ تو یہ غلط کر رہے ہیں جی۔ پچھلے دنوں ایک BJP کی ایک خاتون ہے جس نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے اور ایسے جملے بول دیے ہیں جس پہ تمام ہی مسلمان برہم ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ون لائنر اگر میں آپ سے پوچھوں، کیا ہم جیسے مسلمان جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو کیا عملاً کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جذباتی تو ہم بھی ہوئے ہیں نا، اس پہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ون لائن میں تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، تھوڑی سی آپ اجازت دیں۔ ون لائنر کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ جی، کوشش کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم سے آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا اپنے ریلیجن کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس سے اس کی قدر ہی نہیں ہے؟ اس طرح کی مس ہینڈلنگ تو ہوں گی، پہلے بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اب ایٹیٹیوڈ یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جو کوئی اس طرح کی گستاخی کرے تو اس کا علمی جواب اسے دیا جائے۔ باقی رہ گیا اس سے سزا دینے والا معاملہ، تو جس طریقے سے 295C ہمارے ملک کے اندر ہے، وہاں پہ بھی آرٹیکل 295 ہی ہے توہین مذہب کا، اور وہ اس کے اوپر